سامان نہ بن جائے بلکہ مخاطب کو ڈال کر کے آگے بڑھیں. قالوا سلاما، ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ. دوسری آیت میں اسی مضمون کو کس طرح بیان کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ وہ لوگ جو اپنی راتوں کو بتاتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں کبھی قیام میں ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں. یہ مطیع و فرما بردار قوم، یہ معاشرے کے اثرات، ان کے اندر نبی کے اثرات ایسے پڑے کہ ان کا معاشرہ ایسا بن گیا. ایک صحابی کا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہو. ایک بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے. ہمارے وہاں کیا طریقہ ہے آج کل، ذرا اس کو سامنے رکھیے. ہمارے ہاں اگر 2 آدمی ہیں تو 5 آدمیوں کا کھانا آئے گا. کیوں؟ وہ 2 آدمی کہیں ہمیں کنجوس نہ کہنے لگے اور ان کے سامنے کہیں یہ بات ظاہر نہ ہو کہ ان کی جیب خالی. لہذا 5 آدمیوں، 2 آدمیوں نے جتنا کھانا تھا کھایا، باقی کھانا ڈسٹ بن میں پھینکو. پھینک دو اسے، بیکار ہو گیا ہے. سامنے سے اٹھا ہوا ہے یہ کھانا، پھینکا جا رہا. وہ صحابی بیٹھے ہوئے، کھانا کھاتے میں کوئی چیز ایسی جسے وہ کھا رہے تھے زمین پر گر پڑی. وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے اس چیز کو اٹھایا، جو بھی چیز، لقمہ ہو، نوالا ہو، خشک ہو، تر ہو، اور اسے صاف کیا. اور صاف کر کے یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کی طرف دیکھے جا رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، وزیر تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور جو صاحبان حکومت بیٹھے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ سب کی نظروں سے بچا کے یہ کام کرے. ایک صاحب نے کہا میاں یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ کہ یہ عیب ہے، دربار کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے. کہ میاں جاؤ اپنا کام کرو. ہم لوگوں کی زبان میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، اپنا کام کرو. ان پگلوں کی وجہ سے، ان احمقوں کی وجہ سے ہم اپنے آقا کے سنت کو چھوڑ دیں، اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیں. میرے بھائی کام تو جبھی بنے گا، کام تو جبھی بنے گا جب ہم اپنی پرانی تاریخ سے فائدہ حاصل کریں اور اس کے بعد میں آگے بڑھیں. کیا فرمایا؟ والذین لا یشہدون الزور. یہ اللہ کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہتا. وہ لوگ بری باتوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بری باتوں کے قریب جانا پسند نہیں کرتے، وہ اپنے معاشرے کو بچائے ہوئے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور اگر کبھی کوئی ناچ گانا ہو رہا ہے اور وہ ان کے راستے میں ہے تو وہاں ادھر کنکیوں سے دیکھ نہیں رہے بلکہ مَرُّوا كِرَامًا، شرافت کے ساتھ وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ہے ان کا طور طریقہ. تو لہذا معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور قرآنی ہدایات کو لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کریں کہ یہ قرآن پاک مطالبہ کر رہا ہے. اے امت مسلمہ، اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو عمل کرنے کے لیے دوسری امت نہیں پیدا کی. یہ آخری نبی کی آخری امت ہے. اگر کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں دین و دیانت کا خیال کریں. حلال لقمہ ہمارے پیٹ حلق کے نیچے جائے، اس سے ہمارا خون بنے. کیوں بھائی؟ چوری کریں گے، بے ایمانی کریں گے اور وہ کھائیں گے تو جو خون بنے گا اس سے معاشرہ برباد نہیں ہوگا تو کس چیز سے برباد ہوگا؟ معاشرے کی بربادی کے اسباب پر غور کریں اور اس کے بعد میں معاشرے کو لے کے چلیں. جن لوگوں نے اس کام کا بیڑا سنبھالا ہے، میرے اپنے حساب سے وہ مبارکباد کے لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں، اس محاذ میں ان کو ہمارا رفیق بنا دے اور ہم کو ان کا رفیق بنا دے. جو کام ہے وہ الگ الگ کام نہیں ہے، ایک ہی کام ہے. اور میں تو کہتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت مولانا علی میاں سے بات چیت ہو رہی تھی. ہم نے جمعیت علماء کے ماتحت اصلاح معاشرے کا ایک پروگرام لکھنؤ میں رکھا. حضرت بیمار تھے، مولانا علی میاں بیمار تھے. میں نے ان سے آ کے کہا، فرمایا میں ضرور آؤں گا. یہ تو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں سب کو شریک رہنا چاہیے. لہذا اصلاح معاشرہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہوئے جاتے ہیں
تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. اور اگر ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں تو کم سے کم آگے بڑھ کر کے اس راہ کا مزہ تو لے لیں گے, اور مزہ لے لیں گے تو پھر اور آگے بڑھنے کا جی چاہے گا, پھر اور آگے بڑھنے کا جی چاہے گا. ہم اپنے تشخص, اپنی تعلیم, اپنی تربیت, اپنے پہناوے, اپنے اڑھاوے, اپنی نظر, اپنی زبان, اپنے کان, اپنا جسم, اپنا دماغ, ان سب تمام چیزوں کے لیے ہم چھٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ہم پابند ہیں. ہمارے گلے میں ایک طوق پڑا ہوا ہے, طوق غلامی اس طوق کا نام ہے, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی. یہی تو صحابہ اکرام کی گردن میں پڑا ہوا تھا. انہوں نے اس طوق کی لاج رکھی, اور آج ہم نے اس طوق کی لاج نہیں رکھی. تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگیے دامہ بھی ہے. آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشرے کی طرف بھرپور نگاہ رکھیں. دیکھو, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کا لکھ کے روانہ کر دیتا ہے, اور ایک ڈاکٹر ہوتا ہے 24 گھنٹے, صبح کو کیسی نبض چل رہی, شام کو کیسی نبض چل رہی, صبح کو بلڈ پریشر کتنا ہے, بھرے پیٹ بلڈ پریشر کتنا ہے, شوگر کی مقدار نہار منہ کتنی ہے, کچھ